ہم امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ اتنا جو ہے وہ ان کے چہرے کو جو ہے وہ مس کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور جو اہل علم حضرات ہیں، جو اہل تقوی حضرات ہیں، جو فقہا حضرات ہیں، ان کو جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جبکہ ہمارے سامنے روایات موجود ہیں، جیسے کہ وسائل الشیعہ میں عیون اخبار امام رضا علیہ السلام سے یہ روایات نقل کی گئی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ اللہ اس بندے کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر اور ہمارے معاملے کو زندہ کرتا ہے۔ تو اب راوی نے پوچھا کہ کیف یحیی امرکم، کہ آپ کے معاملے کو کیسے زندہ وہ کرتا ہے؟ تو فرمایا کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، کہ ہمارا معاملہ اس طرح سے زندہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے اور پھر اسے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام تو ایسے بندوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسے بندے پہ رحمت نازل کرے جو محمد وال محمد کے علوم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اور آپ جو ہے وہ ایک روایت لے کر آ رہے ہیں کہ آخری جو امام ہوں گے وہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیں گے کہ جو محمد وال محمد کے علوم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو امام قتل کر دیں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی تھوڑا سا انسان عقل و شعور کی وادی میں جائے اور تدبر و غور و فکر کرے تو اس کے سامنے یہ چیز واضح آ جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ فقہا کے بغض میں اتنا زیادہ آگے جا چکا ہے کہ اسے کوئی فکر بھی نہیں ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس سے امام علیہ السلام کا کیسا جو چہرہ دنیا کے سامنے پیش ہو رہا ہے، کیسی عجیب طرح کی امام کی شکل جو ہے دنیا کے سامنے پیش آ رہی ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی کہا تھا کہ دشمنی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، اگر آپ کسی قوم سے دشمنی رکھتے ہیں تو تمہیں اس قوم کی دشمنی اس بات پہ مجبور نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف کے دامن کو کہہ چھوڑ دو۔ اب ہم نے آپ کے سامنے بہت زیادہ روایات پیش کی اور ساری چیز آپ کے سامنے رکھی کہ امام علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کی طرح ہوگا، اور وہ بالکل جو ہے وہ رحمت کیا ہے بن کر آیا کریں گے۔ تو اب یہ جو مشہور روایت ہے کہ جو گردش کرتی ہے کہ امام جو ہے وہ 16,000 فقہا کو قتل کریں گے، یہ کہاں سے آئی ہمارے سامنے؟ یہ فقط ایک کتاب ہے کہ جس میں یہ 16,000 والا کیا ہے عدد کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ مرنتی کی ہے، مجمع النورین کیا ہے کتاب کا نام ہے۔ یہ میں نے متن کاپی کیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ آغاز ہو رہا ہے کہ وہ رویہ روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ رویہ کی بھی تھوڑی جی وضاحت کر دیں مومنین کے لیے جو اس طرح کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے۔ جی جی رویہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عام طور پہ اگر امام علیہ السلام سے روایت ہو تو رویہ کے بعد جو ہے وہ آئین لکھی جاتی ہے کہ یہ امام علیہ السلام سے کیا روایت کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ایسی رویہ لکھ دیا گیا کہ روایت کی گئی ہے تو اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مصنف کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی کیا روایت ہے۔ بس وہ جو کتاب لکھنے والا ہے وہ ایسے کہہ رہا ہے کہ بس روایت کی گئی ہے، یعنی اسے خود بھی اس بات کی جو ہے وہ یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے کہ یہ امام علیہ السلام کی کیا روایت ہے۔ لہٰذا یہاں سے اس روایت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرسلہ روایت ہے، کہ جس کو امام کی طرف پتہ نسبت دی بھی گئی ہے یا نہیں دی گئی، کہ جس سے ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مشکوک صورتحال ہے، ظنی صورتحال ہے۔ جب مشکوک اور ظنی صورتحال ہے تو اس کے اوپر بھروسہ کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ کہ وہ روایت کیا کہتی ہے کہ انہ قبل قیام القائم، کہ امام کی جو ہے وہ قیام سے پہلے کیا ہوگا جی؟ تبن فی کربلا، کہ کربلا کے اندر جو ہے وہ 80,000 قبہ بنائے جائیں گے، یہاں سے روایت شروع ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پہ کہ فَإِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ مِنْ کربلا، اور جب امام علیہ السلام کربلا سے نکلیں گے، وَأَرَادَ النَّجَفَ، اور نجف کا ارادہ کریں گے، وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، اور لوگ ان کے ارد گرد ہوں گے، تو قاتل بین کربلا والنجف 16,000 فقیہین، تو وہ کیا کریں گے؟ کربلا اور نجف کے رستے کے درمیان میں کتنے لوگوں کو قتل کر دیں گے؟ 16,000 کے فقیہ کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ حَوْلَهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، اب امام کے جو ارد گرد منافقین ہوں گے وہ کیا کہنے لگ جائیں گے کہ انہ لیس من ولد فاطمہ، کہ یہ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد ہی نہیں ہے، وَإِلَّا، اگر یہ جناب فاطمہ کی اولاد ہوتا تو لرحمہم، یہ رحمت کرتا، کیونکہ سیدہ رسول خدا کی بیٹی ہیں اور رسول خدا رحمت للعالمین ہیں، تو اگر یہ رسول خدا کی اولاد ہوتا تو یہ رحمت کو لے کر آتا، نہ کہ کیا ہے؟ قتل کرتا۔ اب اس روایت کے آپ متن کے اوپر بھی اگر غور کریں، یعنی پہلی بات تو یہ کہ روایت ظنی ہے، اس بات کا بھی ہمیں کیا یقین نہیں ہے کہ امام علیہ السلام سے بھی صادر ہوئی یا صادر نہیں ہوئی، اور دوسرا اس روایت کے اندر آپ خود غور و فکر کریں کہ 16,000 فقیہ تو قتل ہو جائیں گے، لیکن فیقول الذین حولہ من المنافقین، یہ جو میں نے سرخ رنگ کے رکھا ہوا ہے کہ جو امام کے گرد منافق ہوں گے امام انہیں چھوڑ دیں گے، اور منافقوں کو چھوڑ دیں گے تبھی وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ کمنٹ پاس کر رہے ہوں گے، وہ اس کے اوپر کیا کر رہے ہوں گے؟ تبصرے کر رہے ہوں گے
یعنی جب 16,000 فقی قتل ہو جائیں گے، اب جو امام کے ارد گرد منافقین ہیں کہ جنہیں امام نے چھوڑ دیا ہوگا، وہ یہ کہیں گے کہ بھی یہ تو جو ہے وہ حضرت رسول خدا کی اولاد سے نہیں رکھتے، یہ تو رحمت کار ہی نہیں رہے، سب فقہا کو قتل کر رہے ہیں۔ تو خود اس جملے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ روایت بنانے والے کو ذرا سے بھی شعور اور عقل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ فقہا کو تو قتل کروا رہا ہے لیکن منافقین کو کیا ہے قتل نہیں کروا رہا۔ حالانکہ بہت ساری دیگر روایات ہیں کہ منافقین کو بھی امام علیہ السلام کیا کریں گے قتل کریں گے، ہر منافق کو جو مقابلے میں آئے گا اس امام قتل کر دیں گے۔ تو خود اس جملے سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ روایت کیا کتنی عجیب سی ہے کہ فقیر تو قتل ہو رہے ہیں لیکن منافقین امام کے ارد گرد جمع ہے، یعنی امام کے ارد گرد کون سے لوگ ہیں؟ منافقین ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اصل یہ روایت آئی کہاں سے ہے، تو یہ جو روایت ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جو علامہ مرندی ہیں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ 16,000 فقہا قتل کریں گے، یعنی لگتا یوں ہے بلکہ یقینی طور پہ محققین نے لکھا ہے کہ علامہ مرندی کی جو روایت ہے کہ اس کے اندر ایک تو 16,000 کا لفظ آ گیا جو کہ اس روایت میں نہیں ہے جو شیخ مفید الرحمن ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو فقہا ہوں گے یہ بطریہ قبیلے کے ہوں گے۔ اب میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، یہ تالیف ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی، اس میں بھی جو ہے وہ یہی روایت کیا ہے ذکر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو یہ روایت ذکر ہوئی ہے وہ تھوڑی الگ انداز سے ہے۔ وہ آپ چلے جائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 384 کے اوپر کیا ہے یہ ایک طویل روایت کیا ذکر ہوئی ہے، اور یہ روایت کس کی ہے؟ ابو الجارود کی ہے۔ وروا ابو الجارود عن ابی جعفر علیہ السلام فی حدیث طویل انہ اذا قام القائم علیہ السلام سار الی الکوفہ، کہ جب امام قائم علیہ السلام آئیں گے تو وہ کوفہ کی طرف جائیں گے۔ فیخرج منہا بضعۃ عشر الف، یہاں پہ لفظ ستت عشر نہیں ہے، بضعۃ عشر کیا لفظ ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جو مرندی کی کتاب ہے اس میں ستت عشر کیا انہیں پتہ نہیں تھا اس لفظ کا، تو انہوں نے کیا ستت عشر لکھ دیا۔ بضعۃ عشر الف ہے کہ 10,000 کے کیا قریب کیا لوگ نکلیں گے۔ یدعون البتریہ، ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہوگا؟ بطری کہا جاتا ہوگا، یعنی یہ بطری فریق کے کیا لوگ ہوں گے۔ اور پھر وہ کیسے وہ لوگ نکلیں گے کہ علیہم السلام، کہ انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی امام سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں، اسلحہ اٹھا کے نکل رہے ہیں، اور پھر گستاخی کیا کر رہے ہیں؟ فیقولون له ارجع من حيث جئت لنا فی بنی فاطمہ، اور وہ امام سے کہہ رہے ہوں گے کہ آپ واپس پلٹ جائیں، ہمیں جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے بنی فاطمہ کے یعنی جناب فاطمہ کو اولاد میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے امام علیہ السلام ان کو تلوار سے کیا قتل کریں گے، اور آخر تک کیا سب کو کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے۔ اب یہ روایت کیا ہے ابو الجارود کی ہے، اور بالکل اسی طرح کی یہ روایت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے دلائل الامامت میں بھی۔ دلائل الامامت جو ہمارے جو تبری ہیں، تبری صغیر جنہیں کہا جاتا ہے، ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری الصغیر، یہ بھی کہیں شیخ کلانی علیہ رحمہ کے کہیں معاصر ہیں، ان کے کہیں ہم اثر ہیں، یعنی الکافی جنہوں نے لکھی، انہوں نے جو ہے وہ اس روایت کو کیا نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور یہ صفحہ نمبر 455 کے اوپر ہے۔ یہ دیکھیں 435 نمبر کیا ہے کہ یہ روایت بھی ابو الجارود سے ہے، روم باقر علیہ السلام سے ہے، کہ جس میں وہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے قائم کب آئیں گے، اور اس طریقے سے کیا ہے روایت کا سلسلہ کیا جاری ہے۔ اور وہ یسیر الی الکوفۃ، کہ امام علیہ السلام جب کیا ہیں وہ کوفہ کی طرف جائیں گے، یعنی وہ نجف اور کوفہ کی طرف، فیخرج منہا ستۃ عشر الفا، یہاں پہ کیا ہے 16,000 کے الفاظ آئے ہیں کہ 16,000 آئیں گے، لیکن کون آئیں گے؟ البتریہ یا بطریہ، جو بطری قبیلے کے لوگ ہیں، جو بطری مذہب کے لوگ ہیں، وہ لوگ آئیں گے کہ جنہوں نے اسلحہ وغیرہ کیا اٹھا رکھا ہوگا، اور سارا کیا سسٹم ہوگا۔ یعنی کہ ان دو روایات کو اگر آپ ساتھ رکھیں، شیخ مفید علیہ رحمہ کی روایت ہو گئی اور جناب علی اس تبری صغیر کی روایت ہوگی، تو اس میں کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو قبیلہ ہوگا وہ بطری کیا ہوگا؟ قبیلہ ہوگا۔ اب یہ بطری قبیلہ کون ہے؟ بطری قبیلہ کون ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا ہے وضاحت پڑھنی پڑے گی۔ یعنی بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بطری قبیلہ کون ہے جی، وہ کہتے ہیں یہی فقہا ہیں، یعنی یہی فقہا جو کہتے ہیں نا کہ جی شہادت ثالثہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ بطری ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جناب یہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ بطری ہے، اپنی طرف سے ایک کیا نظریہ بنایا ہوا ہے۔ تو اب ہمیں جو ہے جو وہ آپ نے روایات دکھائی ہیں، جو آپ نے روایات دکھائی ہیں، جو مرندی نے روایت نقل کی ہے اس میں فقیہ کے الفاظ ہیں، لیکن ان دو روایتوں میں فقیہ کے الفاظ نہیں ہیں، بطری کے الفاظ ہیں۔ جی جی بطری کے الفاظ ہیں، اور فقیہ کے بھی الفاظ دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ جی
ہاں اس میں جو ہے نا جو تبری نے نقل کی ہے 16,000ویں روایت، اس میں فقیہ کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی یہاں پہ فقیہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن آگے صفحے پہ چلیں تو وہاں پہ ہے قراء القرآن فقہاء فی الدین، ہوں اسلحہ اٹھائے میں ہوں گے، قاری قرآن ہوں گے، دین کے فقہا ہوں گے، ٹھیک ہے، شمر صحیح وسیابہم بھی ہے کہ کپڑے کیا انہوں نے اوپر کیے ہوں گے، امہم ان نفاق، نفاق کیا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوگا، اور وہ سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ابن فاطمہ ارجع لا حاجتنا فیک، کہ آپ واپس چلے جائیں، ہمیں کیا کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اس میں ہو گیا۔ اور جو ارشاد کی روایت ہے اس میں نفس کی بات ہے، یعنی اس میں کیا فقیہ کے لفظ نہیں ہے، جو شیخ مفید الرحمن نے روایت نقل کی ہے اس میں فقیہ کے لفظ کیا نہیں ہے۔ تو یہ روایت سب سے پہلی بات ہے کہ اس دونوں روایتوں میں جو ایک چیز ہے کہ بطری، یہ روایت کن کے بارے میں وارد ہوئی ہے؟ بطری کے بارے میں، کیا ہے جو فرقہ بطریہ اس کے متعلق کیا یہ روایت آئی ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بطری کیا، کسے دیکھتے ہیں، کسے کہتے ہیں، اور کون سا کیا ہے نظریہ ہوتا ہے۔ بحار الانوار علامہ مسیل الرحمہ کی کتاب ہے، اور اس کی جو ہے وہ غالباً جو ہے وہ 37 نمبر کیا ہے جلد ہے، ٹھیک ہے، جی 37 نمبر جلد ہے۔ اس 37 نمبر جلد کے اندر جو ہے وہ آپ چلے جائیں، شروع میں ہے کہ صفحہ نمبر 29 بنتا ہے، 29 نمبر صفحے میں جو ہے وہ علامہ مسیل الرحمہ کیا ہے زیدی فرقے کے بارے میں کیا ہے گفتگو کرتے ہیں کہ زیدی فرقے کیا ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اما زیدیہ فمذاہبہم مشہورہ، جو زیدی فرقے ہیں ان کی جو تین جو ہیں وہ مذاہب کیا ہے یہاں پہ ذکر کریں گے کہ زیدیوں کو جو ہیں وہ تین مذہب کیا ہیں بڑے کیا ہیں مشہور ہیں۔ اب وہ تین کون ہیں؟ ان میں سے جو تیسرا ہے وہ کیا ہے بطری ہے، اس کو بھی کیا ہے یہ ذکر کریں گے۔ اچھا، والدلائل علی ابطالها، اور ان کے جو بطلان پہ دلائل ہیں وہ کیا ہیں بڑے ہی واضح ہیں، فی الکتب مستورۃ وما اوردنا من الاخبار فی النصوص کافٍ فی ابطالها، بطریوں کے جو عقیدے ہیں نظریات ہیں ان کے مذاہب کو باطل کرنے کے لیے ہماری کیا ہیں وہ نصوص کیا ہیں کافی ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ جملۃ القول، خلاصہ اگر ہم یہ کریں کہ انہم ثلاث فرق، کہ وہ کتنے فرقے ہیں؟ تین فرقے ہیں۔ سب سے پہلے وہ الجارودیہ، یعنی یہ جو روایت ہے یہ ابو الجارود کی ہے، جو جارودی فرقے کے کیا بانی ہیں، وہم اصحاب بالجارود زیاد بن منظر، کہ یہ ان لوگوں کے کیا اصحاب میں سے ہیں۔ ان کا نظریہ کیا تھا کہ قالوا بالنص من النبی، کہ یہ جو نبی کی طرف سے نص ہے اس کو کہتے تھے فی الامامت علی امیر المؤمنین اسلام وصفا لا تسمیتا، یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے جو نص آئی ہے امیر المؤمنین اسلام کی امامت پہ وہ وصفن ہے، تسمیتن نہیں ہے۔ وصفن کیا مطلب کہ اس کے اندر امامت کی صفت ایک بیان کی گئی ہے، اور ان لوگوں کا نظریہ، زیدی لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ امام جو ہے وہ نام کے ساتھ نہیں بنتا، امام کی ایک صفت ہے کہ وہ کیا کرے، خروج کرے، تو جو بھی امام تلوار کے ساتھ خروج کرے گا وہ اسی امام مانتے تھے۔ جو امام تقیہ کرتا تھا، خاموش رہتا تھا، جیسے کہ امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کو وہ امام نہیں مانا کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جی جو ہے وہ نص موجود ہے لیکن نام نہیں ہے، فقط صفات موجود ہیں، لہذا جب صفات موجود ہیں تو ناموں والی روایات کے انہوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ اور مزید یہ تکفیر کے قائل تھے، والصحابۃ کفروا بمخالفتہ وترکہم الاقتداء بہ، کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ امیر المؤمنین اسلام کی اقتداء نہیں کی وہ صحابی کیا تھے، کافر تھے۔ والامامۃ بعد الحسن والحسین سوی فی اولادہما، اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کے بعد جو امامت ہے وہ دونوں کی اولاد میں کیا برابر ہے، یعنی امام حسن کے اولاد میں بھی یہ کیا ہے امامت کے قائل تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا قانون کیا تھا؟ یہ قانون تھا ان کا فمن خرج منہم بالسیف، قانون ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے کہ فمن خرج، پس جو بھی ان میں سے تلوار کے ساتھ نکلے گا، وہو عالم شجاع، اور وہ عالم بھی ہوگا، بہادر بھی ہوگا، تو فہو امام، تو وہ کیا ہوگا، امام ہوگا۔ پھر آخری امام کون سے ہیں؟ اس میں ان کا اختلاف تھا کہ کیا وہ محمد بن عبداللہ بن حسن ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ کیا ہے محمد بن قاسم بن علی بن حسین ہیں، اس طرح کے ہے ان کا کیا اختلاف تھا۔ یہ پہلا فرقہ ہو گیا جارودیوں کا۔ دوسرا جو فرقہ ہے علامہ مسلم رحمہ فرماتے ہیں وہ کیا ہے سلیمانیہ کا ہے، اور یہ کیا ہے سلیمان بن حریث کے کیا تھے، پیروکار تھے۔ ان کا نظریہ کیا تھا؟ کہتے تھے کہ الامامۃ شورا فیما بین الخلق، کہ امامت کے اوپر کوئی نص بھی نہیں ہے، وہ مخلوق کیا ہے جس کو چاہے کیا ہے امام بنا دے۔ وانما ينعقد برجلین من خیار المسلمین، مسلمانوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں اگر دو رجل بھی کیا ہے، دو بندے بھی کہہ دیں تو وہ کیا ہے امامت بن جائے گی۔ اور ان کا یہ نظریہ بھی تھا کہ تصح امامت المفضول مع وجود الافضل، کہ افضل کے ہوتے ہوئے جو اس سے افضل نہیں ہے اس کی امامت بھی کیا صحیح ہے۔ وہ ابو بکر و عمر امامان، ان کے مطابق کیا تھا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، یہ دونوں کیا تھے، امام تھے۔ وَإِنْ أَخْطَأَتِ الْأُمَّةُ فِي الْبَيْعَةِ لَهُمَّ مَعَ وُجُودِ عَلِيٍّ، اگرچہ مولا علی السلام کے ہوتے ہوئے امت نے خطا کی تھی لیکن اس کے باوجود کیا تھے
یہ ایک امام تھے اور امت کی جو خطۂ فسق درجہ تک نہیں پہنچی، لیکن اس کے ساتھ ان کا کیا نظریہ تھا کہ وہ کفر عثمان و طلحہ و عائشہ، کہ عثمان، طلحہ اور عائشہ کو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے۔ یہ دوسرا فرقہ ہو گیا۔ الفرقۃ الثالثہ البتریہ، اب یہ تیسرا فرقہ کہ جن کے بارے میں روایات ہیں کہ ان کے فقہا کو امام علیہ السلام آ کے قتل کریں گے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ وافقوا السلیمانیہ، یہ جو فرقہ ہے یہ سلیمانیہ کے کیا ہے؟ موافق ہے، یعنی جو سلیمانیہ کا عقیدہ ہے وہ ان کا عقیدہ تھا۔ سلیمانیہ کا کیا عقیدہ تھا؟ کہ ابو بکر اور عمر کیا ہیں؟ دونوں امام ہیں، تو ان کا عقیدہ بھی کیا ہے؟ ابو بکر اور عمر کیا امام ہیں۔ الا انہم لم توقفوا فی عثمان، لیکن الا انہم توقفوا فی عثمان، لیکن یہ حضرت عثمان کے بارے میں توقف کرتے تھے اور انہیں کیا ہے؟ کافر نہیں کہتے تھے، جبکہ سلیمانیہ والے کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ انصاف سے بتائیں کہ ہمارے جو فقہا ہیں کیا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اپنا امام مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب وہ ہمارے فقہا ابو بکر اور عمر کو اپنا امام نہیں مانتے تو وہ پھر بطری فرقہ کیسے بن گئے؟ یعنی بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے جو مراجع ہیں یہ بطری اور تم بطری قبیلے کے ہو۔ ٹھیک ہے، بطری کیسے بن گئے؟ بطری کی صفت تو یہ ہے کہ وہ کیا کہتے تھے؟ جناب علی ابو بکر عمر کو کیا امام کہتے تھے۔ تو اب اس کے بعد علامہ مسیح الرحمن نے باقاعدہ کیا روایات لکھی ہیں اس فرقے کی کیا مذمت کے بارے میں۔ یہاں سے جو ہے انہوں نے کہا کہ قال الکشی فی کتاب الرجال، کشی کی جو ہے روایت لکھی، یہ روایت سند کے ساتھ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے یہ کیا روایت ہے؟ ٹھیک ہے، وہ روایت کیا ہے کہ لو ان البطریۃ صف واحد ما بین المشرق الی المغرب ما عزلوا بهم دینا، کہ اگر بطری لوگ آپس میں اتفاق بھی کر لیں نا، پھر بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ ان کی وجہ سے دین کو عزت کبھی نہیں دے گا۔ اور پھر کشی نے کیا تعریف ہے کہ بطریہ کی، والبطریہ ہم اصحاب کثیر النوا، کہ یہ کس کے لوگ تھے؟ کثیر النوا ایک بندے کا نام ہے، اس کے یہ ماننے والے تھے، حسن بن صالح کے، سالم بن حفصہ کے، حکم، ان لوگوں کے کیا افطار تھے۔ وَهُمُ الَّذِينَ دَعَوْا إِلَىٰ وِلَایَةِ عَلِيٍّ ثُمَّ خَلَّطُوهَا بِوِلَایَةِ أَبِي بَکْرٍ عمر، یہ لوگ کون تھے کہ ولایت علی علیہ السلام کی طرف تو دعوت دیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کیا تھی؟ یہ ولایت ابو بکر اور عمر کو بھی کیا ہے یہ لوگ ماننے والے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں کیا ہے جناب علی مختلف کیا ہے روایات کیا ہیں، یہاں پہ نقل کیا ہے شروع کی۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ امام ابی جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ امام کی خدمت میں گئے اور کثیر النوا و جماعت منہم، یہ جو بطری لوگ ہیں ان کے قبیلے کے بہت سارے کیا لوگ تھے امام صادق علیہ السلام کے بعد۔ فقالوا، اب یہ جو بطری قبیلے کے لوگ ہیں انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے کیا کہا کہ نتولی علی و حسن و حسین، کہ ہم فقط تین امام مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، حسن اور حسین کو مانتے ہیں، اور ان کے جو دشمن ہیں ان سے کیا کرتے ہیں؟ برات کرتے ہیں۔ تو قال نام امام کے چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا، اب آگے کہو۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ نتولو ابا بکر و عمر و نتبرأ من اعدائهم، کہ ہم ابو بکر اور عمر کو بھی کیا ہے امام مانتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے کیا کرتے ہیں؟ برات کرتے ہیں۔ تو قال، جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم جو ہے ابو بکر اور عمر سے کیا ہے ان کے دشمن سے برات کرتے ہیں، تو فالتفت الیہم زید بن علی، تو اب زید بن علی ان کی طرف متوجہ ہوئے، وقال لهم، اور ان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتتبرؤون من فاطمہ، کہ تم حضرت فاطمہ سے کیا برات کرتے ہو؟ بطر تم امرنا، تم ہمارے معاملے سے کٹ گئے ہو، بطرکم اللہ، تمہیں اللہ بھی کیا ہے ہم سے جدا کر کے رکھے۔ فیومئذ سموا البطریہ، تو آج کے دن ان لوگوں کو تم کیا کہنا؟ بطریہ کہنا۔ یعنی امام باقر علیہ السلام موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ زید بن علی انہیں لقب دے رہے ہیں کہ تم آج سے کیا ہو گئے؟ بطری ہو گئے ہو، کیونکہ تم ہمارے معاملے سے کیا کٹ گئے ہو، تم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے کیا دشمنی رکھنے والے ہو، ابو بکر اور عمر کو کیا اپنا امام ماننے والے۔ تو یہ کیا بطری قبیلے کے لوگ تھے۔ اور یہ ابو الجارود کون تھا؟ ابو الجارود کے متعلق آپ یہ آگے روایات دیکھیں کہ یہ راوی کہتے ہیں، ابو بصیر سے روایت ہے کہ انا ابی بصیر کے کننا عند ابی عبداللہ علیہ السلام، کہ ہم جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے پاس سے، فمرت بنا جاریہ ما کم، کہ ایک جاریہ جو ہے وہ ہمارے پاس سے گزری کہ جس کے پاس ایک برتن تھا، کم کے برتن ہوتا ہے جس میں پانی گرم کرتے ہیں، فقلبتہ، اس نے کیا ہے برتن کو الٹ کر دیا، پھیر دیا، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام ان اللہ عز وجل ان کان قلب قلب ابی جارود، کہ اگر اللہ نے ابو جارود کے دل کو الٹا کر دیا ہے کہ جیسا کہ اس جاریہ نے، اس خاتون نے اس کم کو الٹا کر دیا، تو فما ذنبی، میرا کیا قصور ہے؟ یعنی امام علیہ السلام اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ ابو الجارود کیا ہے بالکل ٹیڑھے دل کا کیا انسان ہے۔ اسی طریقے سے اگلی روایت سنیں کہ امام نے یہ فرمایا کہ ما فعل ابو جارود، کہ جو ابو جارود نے جو کام کیا ہے نا، یعنی جھوٹی روایتیں وغیرہ بنائی ہیں، اما انہ لا یموت الا طاغیا، مگر یہ جب ملے گا، جب یہ مرے گا تو گمراہ ہو کے کیا مرے گا۔ تو امام خبر دے رہے ہیں کہ یہ گمراہ شخص ہے اور گمراہ ہو کے کیا مرے گا۔ اسی طریقے سے کیا اگلی روایت آ جائیں کہ ان ابی بصیر قال ذکر ابو عبداللہ کثیر نواب سالم بن حفصہ ابو الجارود، تین بندوں کے امام نے ذکر کیا، فقال، اور پھر امام نے فرمایا کہ کذابون مکذبون،
کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کذاب بہت زیادہ جھوٹے ہیں، اور مکذب جھٹلانے والے ہیں، کفار، اور یہ کیا ہیں، کافر ہیں، علیہم لعنت اللہ، ان لوگوں کے اوپر کیا لعنت ہے۔ یعنی ابو جارود کے اوپر امام صادق علیہ السلام لعنت کر رہے ہیں، اسے جھوٹا کہہ رہے ہیں، جھوٹ بنانے والا کہہ رہے ہیں، جس کی روایت لوگوں کو سنائی جاتی ہے کہ ابو جارود نے یہ کہا کہ 16,000 فقیر جو نکلیں گے بطری قبیلے کے تو امام کیا انہیں قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ جو جارودیہ تھا ان کی ہمیشہ جو ہے وہ چپکش رہتی تھی بطری والوں سے۔ جارودی کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے امام آئیں گے، اور ہمارے امام آئیں گے تو وہ تمہارے علماء کو کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ وہ بھی ان کے مطابق کیا ہے، ان کے خلاف کیا روایتیں بناتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کا آپس کا جھگڑا تھا، اور اس کو لوگوں نے کیا ہے فقہا کی دشمنی آ کے جو شیعہ فقہا ہیں ان کے اوپر کیا فٹ کر دیا۔ اب وہ راوی پوچھتا ہے کہ چلیں یہ کذاب تو ہیں، ٹھیک ہے، فما مکذبون، یہ مکذب کیسے ہیں، جھٹلانے والے کیسے ہیں؟ تو امام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اس طریقے سے جھٹلانے والے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں فیخبروننا انہم یصدقوننا، کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ہماری تصدیق کرنے والے ہیں، لیکن وہ ہماری تصدیق نہیں کرتے۔ فیسمعون حدیثنا، ہماری حدیث سنتے ہیں، فیکذبون بہ، پھر اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ روایات ابو جارود کی مذمت میں نقل کی علامہ مسیل الرحمن نے، اور پھر اس کو نقل کرنے کے بعد آخر پہ جو ہے وہ نتیجہ جو دیا اقولوں کے ساتھ، اقولوں کے ساتھ جو ہے علامہ مسیح نے یہ نتیجہ دیا کہ لا اعتماد علی نقل ھذا الزال المبتدع فی دینہ، کہ یہ جو بندہ ہے جو گمراہ ہے اور دین کے اندر کیا ہے بدعتیں ایجاد کرنے والا ہے، اس کی کسی بات پر کوئی اعتماد بھی کیا نہیں کیا جا سکتا۔ اب ابو الجارود اور بطری قبیلے کی چیزیں سامنے آ گئی، تو اب آپ یہ روایتیں دیکھیں کہ رول ابو الجارود، ابو الجارود یہ کہہ رہا ہے کہ بطری والوں کو کیا ہے امام قتل کر دیں گے۔ دلائل الامامت میں جا کر یہ دیکھیں، یہ روایت بھی کس کی ہے، اوپر جا کے دیکھیں، ابو الجارود، ٹھیک ہے، ان ابو الجارود، یہ بھی ابو الجارود کی روایت ہے۔ یعنی کہ میں خلاصہ کلام یہ کروں کہ یہ جو روایات ہمارے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ابو الجارود سے ہیں، جو بطری قبیلے کا ہے، اور بطری قبیلے کے ہونے کے بطری قبیلے کی معذرت نہیں ہے، یہ جارودیہ قبیلے کا ہے، اور یہ بطری قبیلے کے خلاف کیا روایت دے رہے ہیں۔ اور اس ابو الجارود کی اپنی حیثیت کیا ہے کہ صادق آل محمد کی زبان سے اسے جھوٹا کہا گیا، اسے مکذب کہا گیا، اسے کافر تک کہا گیا، اس کے اوپر لعنت کی گئی۔ اور علامہ مسیح الرحمن نے واضح طور پہ لکھا کہ ہم اس کی کسی روایت کو قبول کیا نہیں کریں گے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیں کہ صادق آل محمد جس بندے کو جھوٹا کہہ رہے ہوں، اس کو کافر کہہ رہے ہوں، اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہوں، اسے کہہ رہے ہوں کہ یہ ہماری بات کو جھٹلانے والا ہے، اور اللہ اس سے گمراہ معشور کرے گا، اور اللہ نے اس کا دل الٹا کر دیا ہے جس طرح برتن کو الٹا کر دیا جاتا ہے، تو کیا ایسے بندے کی روایت کو لے کے آپ نیک فقہا جو آل محمد کو ماننے والے ہیں، جو محمد آل محمد کی ولایت کو ماننے والے ہیں، جو ابو بکر اور عمر کو اپنا امام نہیں مانتے، جو فقط مولا علی علیہ السلام کو اپنے امام مانتے ہیں، کیا ان کے اوپر آپ یہ روایات الزام کے طور پہ ڈالیں گے کہ امام آئیں گے اور انہیں کیا قتل کر دیں گے؟ کچھ پوری روایت پڑھیں، ہوش کے ناخن لیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے، اور بات کرنے والا کون ہے، اور بات کس قبیلے کے بارے میں کیا ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا مومنین کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ روایات کے اندر غور و فکر کریں، اور اس کا سیاق و سباق دیکھیں، کہ یہ دیکھیں کہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کی سند کو بھی چھوڑ دیں، روایت کی آپ سند کو چھوڑ دیں، آپ کہیں کہ چلیں جی ابو الجارود جھوٹا ہے، کاذب ہے، پھر بھی ہم اس کی روایت کو مانتے ہیں، اور امام کی مخالفت کرنے لگ جائیں، روایت کو مان لیں، پھر بھی اس روایت کے اندر بطری قبیلے کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، کہ جو، اور بطری کیسے کہتے ہیں، بطری واضح طور پہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں وہ موجود ہیں، اور واضح امام کے سامنے اپنا عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ابو بکر اور عمر کو اپنا امام مانتے ہیں، اور جناب سیدہ زہرا سے کیا کرتے ہیں، برات اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو زید بن علی نے انہیں کہا تھا کہ تم ہم سے کیا الگ ہو گئے ہو، تم اپنا آج کے بعد ہم تمہیں کیا کہیں گے، بطری کہیں گے، کہ تم کیا کٹ آف ہو ہم سے۔ تو اب جن لوگوں کے عقیدے یہ ہوں انہیں بطری امام علیہ السلام کہیں، امام علیہ السلام کے سامنے زید بن علی انہیں بطری کہیں، یہ بطری والا لقب فقہا کو دے دینا، اور پھر انہیں یہ کہنا کہ امام انہیں قتل کر دیں گے، یہ سوائے دشمنی ہے اور بغض ہے، ایک ایسا بغض ہے کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، دشمنی کے اصولوں کے اوپر بھی کیا پورا نہیں اترتا۔ بس ادھر ادھر سے بات کٹھی کر کے جو ہے وہ لوگوں کو، اور سادہ فکر لوگوں کو جو ہے وہ علماء اور فقہا کے کیا خلاف کرنا ہے۔ بس ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ کس طرح سے وہ آل محمد کا دل دکھا رہے ہیں، اور محمد و آل محمد اور صادق آل محمد کا دل دکھا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی روایات کو لے کر آ رہے ہیں کہ جن کے اوپر خود صادق آل محمد لعنت کی ہوئی ہے۔